منار العلوم ونبع الهدى يزيء الدروب لكل المدى اب میں منار دعوت دینا چاہتا ہوں نہایت معزز اسلامی اسکالر اور اسلامی مالیات کے شعبے میں ممتاز ماہر کو، جنہوں نے پاکستان شریعہ کے مطابق مالیاتی نظام کو تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں چیئرمین شریعہ کونسل اسٹیٹ بینک آف پاکستان محترم مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب کو۔ حضرت تشریف لائیے گا۔ میں تو اپنے پاس یہ رکھ لوں تاکہ مجھے نظر آتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی سفیان بلند صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سیمینار میں مجھے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا، اور آپ حضرات نے ایک بہت ہی حلال کے حوالے سے بہت ہی عمدہ اور قیمتی پریزنٹیشن دیکھی۔ دنیا میں جو اسلامی، اگر میں یہ کہوں کہ تغییر یا تبدیلی کی لہر ہے، یہ کوئی 100 سال پرانی، اور انسانوں کی اتنے عرصے کی کوشش کے بعد جا کے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جب مسلمان ملکوں کو آزادی ملنی شروع ہوئی ہے تو اس وقت انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہمیں اپنے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت دنیا میں تقریباً اگر ہم پچھلے 100 سال کا جائزہ لیں تو 5 شعبوں میں دنیا نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور ان میں سے ایک سیاست ہے۔ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ، لیکن سیاست پر جو گفتگو ہوتی ہے کہ جمہوریت ہو یا ملوکیت ہو، اور اگر جمہوریت ہو تو اسلامی ورژن کیسے ہو، پارلیمنٹ کیسے کام کرے، اور وہاں پر اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا کوئی ایک بڑا ایک منصب اور عہدہ ہو جو قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں بتاتا ہو۔ یہ اصلاً فکر یہی تھی کہ دنیا بھر میں جو ہمارا نظام حکومت ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں چلتا، تو اگر ہم چلائیں تو کیسے چلائیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے پر چونکہ سیاسی مسائل زیادہ ہوتے ہیں تو ان موضوعات پر بہت زیادہ توجہ عموماً یونیورسٹیز میں نہیں دی جاتی، اور ایسی ریسرچ کے اوپر کوئی بہت زیادہ آپ کو سپروائزر بھی نہیں ملتا جو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ بھئی اس چیز کے کیا طریقے، ورنہ فقہا کے یہاں اس پر موضوع پر بڑا کلام ہے الاحکام السلطانیہ کے نام سے، کہ عزل و نسب کیسے ہوگا، ملک میں نظام انصاف کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا شعبہ حلال کا ہے۔ حلال فائنانس آپ نے دیکھا ہوگا، تقریباً وہ $5 ٹریلین سے اوپر کی انڈسٹری اس وقت فورکاسٹڈ ہے، یعنی مستقبل میں توقع ہے کہ جتنی بھی کوششیں ہوئیں کہ کسی بینک کو حلال بنانے کو کی جائے، فنڈ مینجمنٹ کمپنی کو اور شیئرز کو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کوششیں یہ پچھلے کوئی 70-80 سال سے شروع ہوئی ہیں۔ اور اس میں جو تیسرا سب سے بڑا شعبہ تھا وہ حلال تھا، جس کا تعلق حلال فوڈ سے اور باقی جتنی بھی نان فوڈ وغیرہ ہے۔ یہ شروع یہیں سے ہوا۔ سب سے پہلے مسلمانوں میں، اگر آپ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے جب ہم طالب علم تھے تو اس وقت جو تحقیق آتی تھی وہ یہیں سے آتی تھی۔ سب سے پہلی تحقیق کہ بھئی جانور کا ذبح کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے، مشینی ذبیحے کا کیا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ یہ شروع یہاں سے ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جو لوگوں میں شعور بیدار ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور چوتھا اس کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا ہے۔ تعلیم کا بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے حلال ایجوکیشن کی، جو کہ پاکستان میں جس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی جو کتابیں بنتی ہیں اس کے اندر بہت ساری ایسی غلط سلط باتیں لکھی ہوتی ہیں، بچوں کے کارٹون ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ باہر جو دنیا میں مسلمان رہتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو تو کارٹون بھی دیکھنا ہے، ہمارے بچے کو رات کو کہانیاں بھی پڑھنی ہیں، ریڈرز جو ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے نصاب بھی تیار ہوگا۔ تو مرد اور عورت کے درمیان تفریق، آج آپ دیکھیں یورپ میں یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، ویسٹرن کنٹریز میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں میوزک بھی شامل ہوگا، ہمارے نصاب میں جینڈر اسٹڈیز بھی شامل ہوں گی، ہمارے نصاب میں حلال حرام کی تمیز کے بغیر جو ایک ہماری سوسائٹی چلتی ہے وہ بھی شامل ہوگی۔ تو ان چیزوں کو اچھا تو والد صاحب سے کیا آ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو ہم حلال ایجوکیشن کہتے ہیں، اور یہ ایریا ایسا ہے کہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اس کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں ہے۔ آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کوئی آ جاتی ہے خبر کہ نصاب کی فلاں کتاب جو ہے اس میں یہ مواد مل گیا ہے۔ اب سوال ہے کہ نصاب کی کتاب میں مواد آیا کیسے، تو نصاب کی کتاب تیار کی کس نے، اور اس کے اندر کوئی فلٹریشن ہوئی کیسے، نہیں ہوئی،
یہ ایریا بھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے کہ کوئی آدمی کسی کتاب کو دیکھ کر کہے کہ بھئی ذرا ہم اس کی بھی سرٹیفیکیشن کریں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. اور پانچواں جو بڑا ہے ایک شعبہ وہ ہے میڈیا کا. ہمارے یہاں کچھ میڈیا کے حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے خاص طور پہ جیسے ہم اسلامی میڈیا کہہ لیں یا وہ میڈیا کہہ لیں جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں اور جو گانے بجانے اور اس طرح کی جو دسیوں چیزیں ہیں اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سے وہ ہمارے جو مہمان ڈاکٹر احمد علی شیخ صاحب ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی سندھ تشریف لائے, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور تو یہ 5 جو ہمارے سیگمنٹ ہیں جس کے اندر یہ 5واں میڈیا کا ہے, اب اس کی طرف دنیا میں توجہ شروع ہوئی ہے. اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں, 5 چیزوں کو اٹھا کے آپ دیکھیں, سیاست کے اوپر گفتگو ہو, فائنانس کے اوپر ہو, حلال کے اوپر ہو, ایجوکیشن کے اوپر ہو, یا مثال کے طور پہ میڈیا کے اوپر ہو, ان میں سے آپ کو ہر کسی میں مسلمانوں کے مابین اختلاف رائے نظر آئے گا نا. ہر چیز پہ دیکھیں گے آپ, حلال میں بھی آتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر جمہوریت کا تصور اسلام میں کفر ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو حلال کی انڈسٹری کے اندر آ کر جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو ہر طرح کے ہر طبقے میں لوگ ملیں گے, میڈیا کے اوپر بھی لوگ ملتے ہیں. اور آج جیسے ڈاکٹر اسد سجاد صاحب نے بات فرمائی کہ اویئرنیس, شعور کی بیداری. تو شعور کی بیداری میں آج کے دور میں تعلیمی اداروں کا کردار ہوتا ہے, انسٹیٹیوشن کا کردار ہوتا ہے. اور دنیا میں جو ڈیجیٹلائزیشن شروع ہوئی ہے, آن لائن چیزیں شروع ہوئی ہیں, ڈسٹنس لرننگ شروع ہوئی ہے, تو یہ دنیا کے ہر شعبے میں اس کے ذریعے ایک انقلاب پیدا ہوا. اور اس سے ہمارے اسلامی جو ادارے ہیں, تعلیمی ادارے, فتوے کے ادارے, ان کے اندر بھی یہ چیز آئی. اور ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں کسی بھی چیز کی مخالفت کی جو اسباب ہیں ان میں ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نئی چیز زیادہ اچھی نہیں لگتی. جو لوگ میری عمر کے ہیں یا مجھ سے تھوڑے سے بڑے ہیں, تو ان کو گھر میں جب نوڈلز بنتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں تو بہت اچھی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں بھئی یہ سالن روٹی چاول ہو تو ذرا اچھا ہے. اور جو نئی نسل آتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم یہ کھائیں گے, اور ان کے لزانیہ کھائیں گے, یہ کھائیں گے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب پاکستان میں پہلی دفعہ KFC یا میک ڈونلڈ کوئی اوپن ہوا تھا تو ہماری ایک دادی تھی, ہم ان کو لے کر گئے. تو جب وہ گھر واپس آئیں تو انہوں نے گھر آ کر اپنی بہو سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ, حالانکہ برگر کھا کے آئی تھیں وہ. تو ان سے کہا آپ برگر کھا کے آئیں, کہیں گے نہیں میں نے کھانا تو نہیں کھایا. تو ان کے شعور میں یہ بات موجود تھی کہ بھئی یہ تو میں نے برگر کھا کے آئی, یہ کھانا تھوڑی ہوتا ہے. کیونکہ ان کا وہ جس نسل سے تھی اس نسل میں کھانے کا تصور یہ تھا کہ روٹی دال چاول کھایا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مخالفت کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, فطری طبیعی اللہ نے رکھی ہے کہ جو نئی چیز آتی ہے اس کے بارے میں انسان تھوڑا سا متوحش ہوتا ہے, کہتا پتہ نہیں کیا چیز ہے. اور ہم لوگ تو کہ مغلوب اس وقت مسلمان ایک من حیث المجموع مغلوب ہیں, تو مسلمانوں میں ایک خاص طور پہ نا ایک نفسیات ڈیولپ ہو گئی جسے ہم کہتے ہیں خوف کی نفسیات. بعض دفعہ وہ خوف کی نفسیات جو ہوتی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ نامعلوم چیز کا خوف, جو ہے نا فیئر آف ان نون. آپ جب باہر نکلتے ہیں, کراچی میں یہ کیفیت آپ کو محسوس ہوتی ہے. رات کو 11 بجے آپ کسی روڈ پر بھی جا رہے ہوں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہاں مت رکو, یہاں کچھ ہو جائے گا. آپ سے کوئی پوچھے یہاں کیا ہو جائے گا, آپ کہتے ہیں کہ شاید یہاں پہ کوئی ڈاکو آ جائے, شاید کوئی موٹر سائیکل والا چھیننے آ جائے, شاید کچھ ہو جائے. تو اس نفسیات کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہم پہلی بات یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی سازش ہے, اور اس کے اندر تباہی اور بربادی جو ہے وہ ہمارے لیے بس مقدر ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کسی نئی آنے والی چیز کے اندر جو فوائد ہوتے ہیں وہ ہم ذہن سے نکال دیتے ہیں اور اس کے نقصانات سامنے رکھتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک مزاحمت شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ مزاحمت کے نتیجے میں جب 20-25 سال بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اس کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں, اگر وہ ہم لے لیتے تو اس کا فائدہ ہوتا. اس وجہ سے ہمارے یہاں جب آن لائن چیزیں آئی ہیں تو آن لائن چیزوں کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں. نقصانات ظاہر ہے دنیا میں اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس کے صرف فائدے ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے صرف فائدے ہوں آپ سمجھتے ہیں, لیکن ان میں نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے جب دنیا میں آن لائن تعلیم کا تصور آیا, اداروں کا تصور آیا, یا آن لائن تخصص کا یا آن لائن مفتی کا, تو جنرلی ہمارے یہاں لوگوں نے اس کے حوالے سے ایک تھوڑی سی ریزرویشن دکھائی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں ایک گفتگو چلتی رہی ہے کہ کیا دارالافتاء آن لائن ہونا چاہیے, کیا تخصص یا مفتی کی ڈگری دینے والے ادارے آن لائن ہونے چاہیے, کیا ہم اس طرح کی چیزوں کو آن لائن پروموٹ کریں یا نہ کریں. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں
کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی آن لائن ادارے کو پروموٹ کریں تو اس کے مقابلے میں جو موجود جو ان پرسن یا جسے ہم حصی کہتے ہیں یا افتراء وجودی کہتے ہیں عربی زبان میں، ایسے ادارے کی آپ نفی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ دونوں اداروں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اگر آپ پچھلے کو 5 سال کے ڈیٹا کو اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آن لائن تعلیم کی وجہ سے بہت سارے ایسے حصوں میں معاشرے کے طبقات میں آپ چلے گئے جہاں لوگ نہیں جا پاتے تھے. ہمارے یہاں درس قرآن ہوتے ہیں اور یہاں پہ القرآن کورسز نیٹ ورک والے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خواتین کے لیے کورس شروع کیے، وہ دنیا بھر میں باہر چلے گئے. ہمارے یہاں عام طور پہ جب آن لائن کوئی بڑا کورس ہوتا ہے تو بسا اوقات اس کو سبسکرائب کرنے والے پاکستان سے باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ آن لائن سبسکرائب کر کے اس میں شریک ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کی افادیت تو یہ ہے کم سے کم کہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، جو کہ کسی باؤنڈری میں، اور خصوصاً کراچی شہر میں اگر ایک آدمی نے کسی جگہ پڑھنے جانا ہے، کسی جگہ پر آپ کا کراچی شہر میں وزٹ ہے، تو دن کا آدھا حصہ اس میں چلا جاتا ہے. یا تو پہلا حصہ چلا جاتا ہے یا آخری حصہ چلا جاتا ہے، کیونکہ جانے آنے میں ان سب چیزوں میں اتنا وقت لگتا ہے. اس کے مقابلے میں لوگ آن لائن کو ترجیح دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آن لائن کی افادیت بہت زیادہ ہے. البتہ جب کوئی چیز نئی نئی شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر میدان میں ہر آدمی کودتا ہے، اور پھر وہ جب ہر آدمی کودتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر خرابیاں بھی پیدا کرتا ہے. اس وجہ سے دنیا بھر میں ایک تصور ہے کہ جب کوئی کام شروع ہو اس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈائزیشن ہو، پیرامیٹرائزیشن ہو، کچھ اصول و ضوابط طے کیے جائیں. جیسا آپ نے اسد سجاد صاحب کی جو پریزنٹیشن سنی کہ ایک آدمی خود کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ میں حلال ہوں. ہماری مٹھائی والے جو ہیں جب وہ مٹھائی بناتے ہیں تو ڈبے پر حلال بھی لکھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت سارے ڈیزائن ہمیں ڈالنے کی، یہ بھی ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے، یہ بھی ڈالو. اب ان سے جا کے آپ پوچھیں کہ یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، ہم نے گوگل پہ سرچ کیا تھا تو یہ بڑا اچھا لگا، ہم نے یہ ڈال دیا. تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ چونکہ حلال کا انہوں نے دیکھا دنیا بھر میں ہمارے پاس جو بسکٹ کا ڈبہ ہے اس پہ حلال لکھا ہوا تھا تو ہم کیوں نہ لکھیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہر آدمی آن لائن شروع کرتا ہے، اس کے اندر میدان میں کودتا ہے. کچھ تو جو تقاضے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ خود بخود راستے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معیارات مقرر کرتے ہیں، اسٹینڈرڈائزیشن. تو میں یہ عرض کرتا ہوں، اکثر ہمارے حضرت مولانا سفیان بلند صاحب کا زیادہ تر کام آن لائن ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں کچھ بڑے لوگ، بڑے ادارے آگے آتے ہیں اور وہ اس کے کچھ معیارات مقرر کرتے ہیں کہ بھئی ہر کوئی آدمی ہمارے یہاں سے آ کے سرٹیفکیٹ نہیں لے پائے گا، ہر کسی آدمی کو ہم یہ تعلیم نہیں دیں گے، اور اس کے یہ آداب ہے. جیسے کیو آر کوڈ ہمارے بھی دیکھا آپ نے سجاد صاحب کا، کہ آپ نے دیکھا جی کیو آر کوڈ کا انٹروڈکشن ہوا ہے. ہمارے یہاں دارالفتہ میں بھی ہونا چاہیے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جگہ پہ آ جاتے ہیں، ایک فتویٰ اس کے بھی نیچے کچھ لکھا ہوا، دستخط کسی کے ہیں، پھر وہ دارالفتہ رابطہ کرتے ہیں، آپ کا فتویٰ ہے، وہ دارالفتہ والے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا نہیں ہے. اب دارالفتہ میں ڈیلی روزانہ اگر آپ دیکھیں تو 10-15 ایسے فتوے آ جاتے ہیں جس میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں صحیح ہے غلط ہے. اب اگر ہم اس کے اندر ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرا کر کہتے ہیں کہ جی یہ کیو آر سی کوڈ ہے، اس کے ذریعے آپ جا کے اس کی ڈیٹا بیس سے ہمارے پاس آنے کی، رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کلک کریں آپ کو خود پتہ چل جائے گا. لیکن ان سب کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے گئے اور باہر نکلتے ہوئے کسی سے کہا کہ آج دوپہر صبح 9 بجے سے کیو آر سی کوڈ شروع ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کچھ تھوڑا سا تیاری کرنی پڑتی. اس طرح کے جو ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کی جو اہمیت ہے، جو یہ سکھاتے ہیں اور جو اویئرنیس کرتے ہیں، اس کے اندر ان کا بڑا کردار ہے، اور ہمیں اس کی من حیث المجموع حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو آدمی صرف آن لائن پڑھ لے وہ آدمی کسی اور کے بالکل برابر ہو سکتا ہے. کمی بیشی اس میں رہے گی، لیکن آن لائن تعلیم کے حوالے سے یا آن لائن ڈگری کے حوالے سے یا آن لائن فتوے کے لحاظ سے، یا جس طرح دنیا میں ایک اسپلٹ طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا کہ کچھ آپ آن لائن پڑھتے ہیں، کچھ آ کر آپ ان پرسن، آپ کا جو ہے حضوری ہوتا ہے، اس میں آپ شریک ہوتے ہیں آ کر حصی طور پر. اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے. وجہ کیا ہے اس کی کہ آنے والے مستقبل میں یہی چیزیں بڑھتی جائیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی شہر میں ایک جگہ لینا جو آپ کے پاس ایسی کسی سینٹرل پوائنٹ پر وہ جگہ ہو اور وہاں پر لوگوں کو بلا کے بٹھا کے سیشن کرانا، جیسے ہم جہاں بیٹھے ہیں بہادر آباد میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس جگہ کا کرایہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کی اپنی جگہ ہے تو اربوں روپے کی جگہ ہوتی ہے. یا اگر آپ کو یونیورسٹی کے جو علاقے ہیں بالکل ہی لنک روڈ پر بنے وہاں تک، تو وہاں تک جانا، وہاں سے آنا، بقول ہمارے ساتھیوں کے کہ وہاں جانے آنے کے لیے تو احرام باندھنا پڑتا ہے، اتنی دور جگہ ہیں وہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے وقتوں میں لمیٹیشنز کی وجہ سے آپ کے پاس مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کلاس روم کے اندر کوئی پروگرام شروع کرانا ہے تو اس کے اندر خاص تعداد جب تک آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے لیے اکنامک فیزیبلٹی نہیں بنتی اس کی. ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمیں مستقبل میں ایک چیز ہونے والی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. جب کوئی چیز آ کر اپنے اسٹینڈرڈ بنا لیتی ہے، اس کے اسٹینڈرڈ کو ڈیویٹ کرنا، ہٹانا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے.
کہیں بہتر ہوتا ہے کہ کوئی انڈسٹری آئے تو اس کے آنے سے پہلے یا اس کے شروع ہوتے ہی آپ اپنے کچھ معیارات مقرر کر دیں کہ جی ہمارا یہ معیار ہے. اس معیار کو جو میٹ نہیں کرے گا آنے والے وقتوں میں وہ نہیں کر سکے گا. اب جیسے حلال کے بارے میں دیکھیں آپ, حلال لوگوں کے بارے میں ایک اسٹینڈرڈ آ گیا کہ آپ کسی کا حلال لوگو لگا ہوا دیکھیں تو آپ پوچھیں اس سے. کل کلا اس کے اندر QRC کوڈ آ جاتا ہے تو ایک ایڈیشنل چیز ہو جائے گی, آپ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ نے جا کے وہاں QRC کوڈ کو اسکین کیا, آپ نے کہا جی اس کے اوپر تو لکھا ہوا آ رہا ہے یہ بسکٹ کا سرٹیفکیشن ہے اور لگا ہوا ہے یہ مٹھائی کے ڈبے پہ, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے صابن کا ہے اور لگا ہوا ہے یہ آپ نے کھانے کی چیز پہ. تو یہ ساری ویریفیکیشن دنیا میں آنے والے وقتوں میں جب ہوں گی تو اس کے لیے ضروری کہ کچھ آپ اسٹینڈرڈ اور معیارات مقرر کرتے ہیں. تو چاہے وہ فتوے کی تربیت دی جاتی ہو, کوئی سیمینار کیا جاتا ہو, کسی مسائل کا حل کیا جاتا ہو, اس کے اندر اس طرح کی جو حدود اور قیود کر کے اگر یہ کام کیا جائے تو یہ کام بہت اچھا اور مثبت اور مفید ہو سکتا ہے. جب میں طالب علم تھا اس زمانے میں خواتین کے مدرسے نہیں ہوتے تھے, مدرسۃ البنات نہیں ہوتے تھے. جب پہلی دفعہ مدرسۃ البنات آئے تو اس وقت بھی کئی لوگ ایسے تھے جن کے اس پہ تحفظات تھے اور ریزرویشن تھی. ساری باتوں کو چھوڑ دیں, تبلیغ کا جب کام شروع ہوا, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام شروع کیا تھا, اس وقت بھی بہت سارے حضرات کے ذہن میں یہ سوالات تھے کہ بھئی تبلیغ میں جب آپ عام آدمی کو لگائیں گے اور عام آدمی اس میں آئے گا اور عام آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ کل کلاں وہ کوئی درس بھی دے, کوئی چیزیں بھی کرائے, تو پھر تو ہو سکتا ہے مسائل میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو. تو تجربوں کے بعد تبلیغ والے حضرات نے ایک چیز طے کر دی کہ عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو وہ 6 نمبر سے بات شروع کرے گا. یہ پیرامیٹرائزیشن کر دیا آپ نے, تحدید کر دی, اور 6 نمبر اس آدمی کو 300 دفعہ پڑھا دیے, لہذا اب وہ غلطی نہیں کرے گا. اور اگر غلطی کرے گا تو دوسرا کسی نے جو صحیح 6 نمبر پڑھے ہوں گے وہ تصحیح بھی کر دے گا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, جب نظم بنتا ہے, تجربہ ہوتا ہے تو چیز آتی ہے. جب آپ فتوے آن لائن دیتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ مسائل ہیں. جب آن لائن اسباق رکھتے ہیں تو یہ مسائل سامنے آتے ہیں. اس وجہ سے ہر جدید چیز کی مخالفت کرتے وقت یہ 2 باتیں کرنا کہ دوسروں کی سازش ہے, یہ بلا وجہ کی نفسیاتی خوف کی بات ہوتی ہے. سازشیں دوسرے کی ہیں, یعنی سازش سے مراد کیا چیز ہوتی ہے کہ کسی کو موقع ملتا ہے تو اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. اگر کسی کو آن لائن میں کوئی موقع ملے گا اور وہ غیر مسلم ہے اور ہمارا مخالف ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا نا. لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک دشمن ایسا ہے آپ کا جو موقع ملنے پر آپ کو تھپڑ نہیں مارتا تو یا تو وہ بزدل ہے یا بہت سمجھدار ہے, بیچ کا نہیں ہو سکتا وہ. یعنی بزدل ہے, اس نے موقع ضائع کر دیا, تو موقع تو ضائع نہیں کرنا چاہیے نا, اپرچونٹی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. تو اگر ایک آدمی کے پاس اپرچونٹی آ, دیکھیں حلال والی, حلال پہ سجاد صاحب نے جیسا بتایا کہ بینیفیشری زیادہ تر دوسرے لوگ ہیں. اسلامک فائنانس کے اندر ایک رسالہ چھپتا ہے, اسلامک فائنانس نیوز, IFN نیوز کے نام سے, انگلینڈ سے نکلتا ہے وہ, اور اس کے میرے خیال ہے سبسکرائبر اس وقت 70-80 ہزار لوگ ہیں, اور سبسکرپشن اس کی چھوٹی سی ہے, $4 یا $5 کی ہے. اور وہ شروع کیا ایک نان مسلم آدمی نے, اور شروع کب کیا, 2003-4 سے شروع کیا. اس نے اندازہ لگایا کہ اسلامک فائنانس نیوز میں کراتا ہوں تو لوگ, اور اس کے اندر وہ جو آرٹیکل جو اس کے اندر لوگ لکھتے ہیں ان میں سے میجورٹی کو کوئی پیسے نہیں ملتے, اس لیے کہ اس نے اس کی ساکھ اتنی بڑی کر دی کہ کسی سے بھی رابطہ کر لیتا, آپ لکھیں وہ لوگ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, 1 لاکھ لوگوں تک میرا یہ رسالہ چلا جائے گا. دنیا کی یونیورسٹیز میں, بینکوں میں, ہر جگہ جاتا ہے. اس کے ایوارڈ بھی ہوتے ہیں ہر سال اسلامک فائنانس نیوز. لیکن بینیفیشری اس کا ایک نان مسلم. اس نے کیا کیا, اس نے ایک مستقبل کی ہونے والی چیز کے بارے میں, ایک اپرچونٹی کے بارے میں سوچا, اور اس نے کہا کہ ہم اس کو کر لیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا استغلال الفرص, جو فرصت آپ کو ملے, موقع ملے, اس کو فوراً کارآمد بنانا. اس وجہ سے میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے اس کو کسی صورت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کے اندر خامیاں نظر آتی ہیں تو آپ مستقل ایک دائمی طور پر اس کی ایویلویشن کرتے رہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی اگر نظر آتی ہے تو اس کے اندر بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر معیارات میں خرابی ہے یا ہمارے جو بڑے حضرات کا معیار ہے اس کے اندر خرابی ہوگی تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے اوپر بہتری لانے کی کوشش کی جائے. اور یہ بات میں اکثر ہمارے ماں سفیان بلند صاحب وغیرہ کے ساتھ ہماری بات چیت رہتی ہے, تو میں کہتا ہوں یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے کہ مستقبل ایسے ہی ہوگا, ڈیجیٹل ہوگا, اکانومی ڈیجیٹل ہوگی, کرپٹوز آئیں گی, ہر چیز آئیں گی. میں ایک حد تک مخالفت کروں گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ میں اپنی شرط وہاں نافذ نہیں کر سکوں گا, اس لیے کہ میں تو اس کو کہہ رہا ہوں نہیں صحیح نہیں ہے, غلط ہے. جب غلط ہے تو لوگ کہیں گے پھر آپ تو ہٹ جانا لیگ میں سے, یہ تو ہے ہی غلط. میں آخر کہوں گا اگر تم یہ کر دو, وہ کہیں گے نہیں آپ نہیں کہیں گے ہمیں کہ یوں کر دو, اس لیے کہ آپ تو ہے ہی نہیں لیگ میں ہماری. تو آپ پہلے اس میں میدان میں کودتے ہیں, اس کے اندر کچھ چیزوں کو طے کرتے ہیں. تو جو امامت ہے یا قیادت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ میدان میں آئے انسان, اور اس کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ بھی اس کے ذہن میں ہوں.
جو چیلنجز ہیں وہ بھی اس کے ذہن میں ہوں اور بہتری کی طرف جانے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے اندر ایسے لوگ نہ آ کر کودیں جن کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، جو لوگ صرف اور صرف اپرچونسٹ ہیں اور وہ آتے ہیں میدان میں کودتے ہیں اور اس کے اندر سے وہ چیزیں نکالتے ہیں اور لوگوں کو غلط تربیت دیتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر، میں نام نہیں لیتا لیکن پاکستان کے اندر جو بہت سارے مسلمانوں کے ذہن سازی میں دنگا فساد مچانے والے لوگوں نے میڈیا ہی کو استعمال کیا، آن لائن کو استعمال کیا۔ انہوں نے آپ کو بلا کر پرچے نہیں دیے کہ لاؤ میرے پرچہ پڑھو، انہوں نے زیادہ تر میڈیا کو استعمال کیا ہے، اسی سے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ میڈیا کا استعمال یا آن لائن کا استعمال ہمارے یہاں جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا، اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے معیارات کے 100% مطابق نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، ظاہر اس کے لیے ہمیں الگ معیار بنانا ہے۔ اور دوسرا یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر چونکہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑی سازش ہے تو اس وجہ سے ہم اس کام کو نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے میں اپنی بات کو اس پہ ختم کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کو آنا چاہیے میدان میں، اور ان کی حمایت ہونی چاہیے، ان کے معیارات مقرر کریں، اور بڑے جتنے پاکستان میں جتنے بھی وفاق المدارس ہیں، جتنے بورڈز ہیں ایجوکیشن کے، ان کو بھی اس کے بارے میں ضرور کچھ نہیں تو ایک ٹاسک فورس ہی بنا دیں کہ چلیں ہم غور کر لیتے ہیں، ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن جب دنیا میں ہوگا تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ میں آخری بات اس پہ ختم کرتا ہوں کہ دنیا میں آج کل لیب گرون میٹ یعنی لیبارٹری میں بنے ہوئے گوشت کے پر کام چل رہا ہے۔ اب ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں بڑا انوکھا سا لگتا ہے، لیکن میں بالکل اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے والدین اور ہمارے دادا وغیرہ نے ایک زمانہ فیس کیا تھا کہ لوگ چھپ کر اپنے گھر میں ڈالڈا گھی لاتے تھے اور بناتے تھے اور ظاہر کرتے تھے کہ میرے گھر میں دیسی گھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اب وہ نسل آ گئی ہے جو دیسی گھی لانے والوں کو بری نظر سے دیکھتی ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ ہمارے پوتوں کی جوانی میں آئے کہ یہ ابا ہمارے یہ گائے جانور کاٹ کے کھاتے ہیں، جانور تو لیبارٹری میں بنا ملنا چاہیے گو۔ تو دنیا میں تغیر جو ہے وہ ایک نسل میں آ جاتا ہے، تو جب تغیر آ رہا ہو اور ہم اپنے معیارات مقرر کر دیں، یہ کہیں بہتر ہے کہ تغیر آنے کے بعد ہم جا کے ہر کسی کی تھوڑی پکڑیں، منت سماجت کریں کہ تم میرے مطابق چیزوں کو کر دو۔ تو بس یہ گزارشات تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی ارشاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔